تربیت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے سامنے ویسے بن جاؤ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بن جائیں، اور اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام ہیں تو یاد رکھنا آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے کچھ 4 ہاتھ آگے نکل کر تیار ہوں، اور اینڈ پہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، رونا دھونا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اپنے بچوں پر، اور رو رو کے مر جاتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت لوگ ان چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور جب ٹائم نکل جاتا ہے پھر پچھتاتے ہیں، تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ پہلے جب بتایا جاتا، سکھایا جاتا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو تربیت کر کے دکھاؤ۔ مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کسی کی آپ جوئی نہ کرو، آپ کرو گے تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی کرنا سیکھ جائیں گے۔ اپنے گھروں میں کسی کی آپ جوئی نہ کرو، اپنے بچوں کی موجودگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرو جو آپ کے بچوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے۔ اگر کسی بات پہ غصہ بھی آ گیا تو اس وقت کنٹرول کرو، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، مسیح یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، اور کلام میں لکھا جو تیار ہوں گے وہ ساتھ چلے جائیں۔ زبور 34 اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت سے، کیونکہ اس پورے ہفتے میں ہم اسی کو سیکھ رہے ہیں، تو آج بھی میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی جو آیت مل رہی ہے وہ سیکھی جائے۔ زبور 34 اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسوں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آئے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت۔ خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسوں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ خداوند سے ڈرنے کے بارے میں کل بتا رہا تھا کہ خداوند سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی فرما برداری کرو۔ خداوند سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند کی فرما برداری کرو۔ اگر آپ خداوند کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا کہ آپ کی اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو۔ اگر آپ خدا کے گھر کو ویلیو نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، اگر خدا کے کلام کی اہمیت آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ کے بچے اس سے بھی زیادہ بے قدری کریں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے جو خدا کے کلام کی بے قدری کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ عزت دنیا کی ترقی میں نہیں ہے، عزت سرفرازی یہ خدا کی طرف سے، اور جب آپ خدا کے کلام کی تابعداری کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کو ملے۔ اور اگر آپ خدا کے فرما بردار نہیں ہیں، خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسوں۔ اچھا، سب کو نہیں کہا گیا، یہ کلام سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے جو خداوند کے مقدس کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ۔ آئے خدا کے الگ کیے ہوئے، آئے خدا کے چنے ہوئے لوگوں، کیا کرو؟ خدا سے ڈرو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، اگر ہماری عمر، میں اس دن بتا رہا تھا کہ 18 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ بن جانا، اس کے بعد تو گزارا ہوتا ہے زندگی کا۔ جو 18 سال سے 25 سال کی عمر میں ریسٹ کرتا ہے وہ 25 سال سے 40 سال کی عمر تک سٹرگل کرتا ہے، 40-50 سال زندگی بھر سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ اور جو 18 سال سے 25 سال کی عمر میں سٹرگل کرتا ہے وہ آگے لائف ٹائم جو ہے وہ سکون کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے لائف۔ اور ہماری قوم کے لوگ موسٹلی جو ہیں وہ
18 سے 25 سال کی عمر کو ضائع کرتے ہیں، پھر زندگی بھر لگے رہتے ہیں، 60 سال میں 70 سال کی عمر میں بھی کما رہے ہیں، کمائیں گے تو گزارا کریں گے، کبھی زندگی ریلیکس نہیں ہو پا رہی۔ ورنہ زندگی کا تو وقت ہونا چاہیے، ایج ہونی چاہیے جہاں پہ زندگی ریلیکس ہو جانی چاہیے۔ بس اب مجھے کمانا نہیں ہے، اگر شوق کے ساتھ میں محنت کرتا ہوں کماتا ہوں تو الگ بات ہے، ضرورت سے نہیں۔ اپنے ایسی جگہ بنا لو، ایسے انکم کے ذرائع بنا لو کہ آپ کو اس کے بعد خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ یہ صرف خدا کی حضوری میں رہ کے ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر لوگ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جب ہم زندگی بھر اسٹرگل کرتے ہیں نا، تو جب اینڈ کی لائف ہوتی ہے، جن کے لیے ہم نے اسٹرگل کی ہوتی ہے وہ بے وفا نکل آتے ہیں۔ مطلب اولاد، جب اولاد بے وفا نکل آتی تو پھر جو اس سے آگے کی زندگی ہوتی ہے وہ پھر مر کے گزرتے، وہ موت مانگ کے گزرتے۔ اس لیے بنیادیں پکی کرو، اس اولاد پر فخر نہ کیا کرو، جب یہ پٹھے کام کرے تو خوشی نہ کیا کرو، نہیں ساڈا منڈا یہ انجدا ہے، یہ انجدا نہیں ہے، یہ اگر لوگوں نے بدتمیزی کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ اینڈ پہ آگے تجھ سے بھی بدتمیزی کرے گا، کیونکہ یہ عادی ہو گیا۔ اس لیے کلام کہتا ہے اس کو نتھ ڈالو اور کنٹرول کرو اس سے۔ اگر تو چھڑی سے مارے گا تو یہ مر نہیں جائے گا۔ صادق کا بچہ، اس دن ہم بات کر رہے تھے کسی بندے کی، فی الحال اس نے بہت سنے، فی الحال اس نے بڑا مال کمایا ہے، بہت پیسہ اس کے پاس، تو کسی جگہ پر بیٹھے بات ہو رہی تھی تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا، اس کا فیوچر تباہ ہے۔ کہنے لگا اس کے گھر میں گیا، اس کے جو بچے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 ہی شراب پیتے ہیں، تیسرا جو ہے وہ ویسے ہی پتہ نہیں کیا چیز ہے، بندہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دونوں شراب پیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ اس کا فیوچر ہے، یہ جو اولاد ہے یہ آپ کا فیوچر ہے۔ اولاد سے پتہ چلتا، اور کہتے ہیں نا سورہ جمدی تیز ہوندیاں نے، کہ اولاد سے پتہ چل جاتا کہ آپ کا اینڈ کیسا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کرو جو کہتا ہے میں وہ ہوں جو تجھے بچپن میں اٹھائے پھرا اور سر سفید ہونے تک اٹھائے پھروں گا۔ اس کو زیادہ ٹائم دیا کرو۔ آمین۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں۔ ببر کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ایوب کی کتاب اس کے 4 باب کی 10ویں 11ویں آیت۔ یہ آج میں نے اسپیشلی آیت اس لیے نکالی ہے کہ یہ زندگی بھر سے سنتے آ رہے ہیں ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس آیت کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب 4 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ ببر کی گرج اور خون خوار کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بڈھا شیر ہلاک ہوتا ہے اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ بھی بھوکا مرتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا ہم لوگوں نے تو کبھی سرچ کی نہیں نا، ہم تو ایسے ہی بس سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں نا۔ اسی کہتے ہیں ساڈا پتر شیر ہے، ہاں جی یہ شیر کا بچہ ہے۔ کبھی کسی نے اپنے بچے کو کہا کہ بھیڑیے کا بچہ ہے؟ نہ، کبھی نہیں۔ بھیڑیا ہمارے لیے گالی ہے، لیکن فطرت کے لحاظ سے جتنے درندے ہیں، جتنے جانور ہیں، ان جانوروں میں سے بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے کہ جب اس کا ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو غار میں رکھتا ہے تو اس کے لیے شکار لے کے آتا ہے۔ اس کے ماں باپ بھوک سے نہیں مرتے، لیکن شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے، شکار کرنے کے لائق نہیں رہتا، تو وہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے وہ مر جاتا ہے۔
کیونکہ لکھا ہے کہ شیرنی کے بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے تتر میں دوڑ جاتے ہیں، جنگل میں جا کے اپنے شکار کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار نہیں. اس لیے چائنا میں بھیڑیا بڑے فخر سے اگر کوئی کہے نا تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھیڑیا کہا گیا ہے. بھیڑیا مطلب اپنے ماں باپ کو پالنے والا، سنبھالنے والا. تو کہہ رہا ہے کہ وہ ببر جس کی گرج سے جنگل گونجتا ہے، وہ خون خار کی دھار جب ہوتی تو اپنا شکار خود پکڑتا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت توڑے جاتے ہیں اور وہ بڈھا ہو جاتا ہے اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں. پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ. کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں کچھ کمی نہیں. کمیاں کن کے پاس ہوتی ہیں؟ جن کے اندر خوف خدا نہیں. اور ہماری زندگی میں اگر کمیاں ہیں، کمیاں پتہ کیا ہے؟ عیاشی نہیں، لیکن ضرورت تو نارمل پوری ہو نا. ضرورت تو پوری ہونی چاہیے، اور جب ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں تو پھر کوئی داڑ میں کاڑا کاڑا ہے. اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے. لیکن ہم توبہ کرنے کی بجائے اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹرگل سے نہیں، توبہ کرنے سے بحال ہوتی ہیں. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جب کلام کہتا ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں کچھ کمی نہیں. کل میں بتا رہا تھا شیطان پوری دنیا میں راج کرتا تھا، اور ایک گھر کے سامنے آ کر بے بس ہو گیا. کیونکہ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ جو خدا سے ڈرتا، کامل، راست باز اور بدی سے دور رہتا تھا. اس وجہ سے، ان چار خوبیوں کی وجہ سے اس کے گھر پہ چوبند خدا کے فرشتے خیمہ زن تھے، اور شیطان اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا. ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کی عزت نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم خدا کے کلام کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ برکتیں ہمیں وہ ملیں جو کلام میں لکھی ہوئی. نہیں، یاد رکھنا، دعا کرنے کے ایک الگ بلیسنگ ہے، کلام پڑھنے کی ایک الگ بلیسنگ ہے، چرچ آنے کی ایک الگ بلیسنگ ہے، دعیقی دینے کی ایک الگ بلیسنگ ہے، ہدیے دینے کی ایک الگ بلیسنگ ہے، روزے رکھنے کی ایک الگ بلیسنگ ہے، نائٹ پریئر کرنے کی ایک الگ بلیسنگ ہے. تو ساری تو ہمیں نہیں ملے گی نا، ہمیں تو وہی ملیں گی جو ہم کر رہے ہیں. اب اگر چرچ ہم ہفتے کے ہفتے یا مہینے کے مہینے آ رہے ہیں تو چرچ آنے کی برکتیں تو ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی. دعیقی اگر ہم نہیں دے رہے تو جو دعیقی کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں ہیں وہ تو ہم پر نازل نہیں ہوگی. دعیقی کے ساتھ جڑی ہوئی برکتوں میں سے ایک برکت یہ کہ تو قرض دے گا، لے گا نہیں. اور اگر ہم نہیں دے پا رہے کسی کو تو برکت ہے نا. دعا کرنے کی برکت، یہ نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں. دعا کرنے کی برکت الگ ہے، روزہ رکھنے کی برکت الگ ہے، وہ روزہ رکھنے پر ہی ملے گی. چرچ آنے کی برکت الگ ہے، وہ چرچ آنے پر ہی ملے گی. نائٹ پریئر کرنے کی برکت الگ ہے، وہ نائٹ پریئر کرنے سے ملے گی. آج میں سیکھ رہا تھا کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں نا. جتنی بڑی مرض ہوگی اتنی بڑی میڈیسن چلے گی. جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی دعا ہوگی. جتنی بڑی مصیبت کے ہم شکار ہیں ہمیں اتنی بڑی دعا کرنی پڑے گی. ہم دعا کر نہیں رہے اور مصیبتوں سے لڑ رہے ہیں. جو برکتیں دعا سے ملنی، جیسے مثال کے طور پر جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش نہ ہو. اگر ہماری زندگی میں آزمائشیں آئی ہیں تو وجہ
ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، پوری طرح یقین ذخیرہ کھانے ملاؤ، پھر میرے گھر میں تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور تمہارے گھر میں کمی نہیں ہوگی. اور اگر ہمارے گھر میں کمی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام پر عمل کریں. ہر حکم کی الگ برکت، جو آپ مانو گے اس کی برکت آپ کے ساتھ چل رہی. اچھا، خداوند ہمارے ساتھ رہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہی ہے، لیکن خداوند ہمارے ساتھ رہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان ساری باتوں پر عمل کرو جو میں نے تمہیں حکم دی، ان سارے حکموں پر عمل کرو تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اور خدا ہمارے ساتھ نظر آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں. اور ہمیں بہت سارے لوگ تو ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس کے حکموں کا پتہ بھی نہیں کہ کیڑے حکموں پہ عمل کرنا ہے. اور بہت سارے جن کو دعا ہوتی نہیں ہے، 15 منٹ سے زیادہ دعا نہیں ہوتی. جو دعائی 5 منٹ 10 منٹ کرتا ہے وہ 5-10 منٹ کی برکت ہی پائے گا نا. یسوع صحیح دعا کرتا ہے، ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ بتا گیا جاگو تو دعا کرو تو پھر آزمائش میں نہیں پڑو، اگر نہیں جاگو گے تو پھر آزمائشیں آئیں گی. اب آزمائشیں جب آتا ہم کہتے ہیں مبارک ہیں، اور جی آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں تو آزمائشوں میں گرتے بھی ہیں، آپ کھڑے بھی تو نہیں رہ سکتے. آزمائشوں میں کھڑا بھی وہ رہ سکتا ہے جو راست باز ہو، آزمائشوں میں کھڑا بھی وہ رہ سکتا ہے جو کامل ہو. میں کہتا ہوں شیطان نے پوچھا میرے بندے دی سڑا، کہہ رہا نہیں تو چکر تو باہر لگائی. وہ ایسے نہیں خدا خدا کرتا. خدا نے کہا کیونکہ اس جیسا راست باز کامل جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں ہے. ایمیں نہیں باہر لگائی. پر خداوند کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. زبور 84 اس کی 11ویں آیت، 84 اس کی 11ویں آیت. کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. آفتاب کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. سپر کا کام کیا ہے؟ دشمن کے تیروں کو روکنا. آپ کی راہ میں کبھی تاریکی نہیں ہوگی، دشمن کا کوئی حملہ آپ پر کارگر نہیں ہوگا. لیکن جو ہتھیار تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں آئے گا. اور آگے جو زبان تیرے خلاف عدالت میں چلے گی بند کر دی جائے گی. جب تو کبھی عدالت میں جائے گا تیرے مخالف کی زبان نہیں چل پائے گی، تیروں کو روکے گا کیونکہ وہ تیری سپر ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا. آج جو ہم لوگ خدا کو جلال دیتے رہتے ہیں نا، اہم نہیں بڑا تو جلالی، آؤ خدا کو جلال دے. خدا جلال لیتا نہیں ہے، خدا جلال دیتا ہے. آمین. خدا جلال لیتا نہیں، خدا جلال دیتا ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا. وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. راست رو کا مطلب ہے راستی کے ساتھ چلنے والا، جو راستی میں رہ کے چلتا ہے اس سے کوئی نعمت باز نہ ہے. اور جو راست رو نہیں ہے وہ نعمتوں کے محتاج ہے. یاد رکھنا آپ اس دنیا میں ماڈل ہو، آپ اس دنیا میں نمونہ ماڈل ہو، آپ اس دنیا کے استاد ہو، اور بس حرکتیں خراب، حرکتیں ٹھیک نہیں. انسان کبھی محتاج نہ ہو، اس کے لیے اسے خدا کا طالب ہونا چاہیے، اس لیے اسے راست رو ہونا چاہیے تاکہ وہ کبھی کسی چیز کا محتاج نہ. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں محتاجی عیش و عشرت کے لیے نہیں. عیش و عشرت کے لیے کبھی پیسے کی پوری ہوتی نہیں ہے. محتاجی جو روزمرہ کی زندگی اس میں بھی محتاجی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دعا جتنی مرضی کرتے رہیں، اگر عمل نہیں نا زندگی میں تو دعا کا کوئی فائدہ نہیں.
عمل کرو گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. امثال دوسرے باب کی 7ویں آیت. یہ آیت مجھے بڑی پسند آتی ہے. امثال دوسرا باب اس کی 7ویں آیت. وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے ایڈوانس میں کہ اس نے جانا ہے, یہ اس نے خرابی کرنی ہے, وہاں اس سے میری ضرورت پڑے گی, پہلے وہاں سے مددگار تیار ہو. کس کے لیے؟ راست بازوں. راست بازوں کے لیے مددگار پہلے سے تیار ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے. کیسے؟ جیسے ایلیا غار میں بیٹھا ہوا تھا, کوا آ گیا روٹی لے, 3 دن کا سفر کر کے آگے پہنچا, 40 دن کا سفر کر کے آگے پہنچا, آگے بیوہ کھڑی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. کیا لکھا؟ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے خدا. راست بازوں کے لیے مدد تیار رہتی, ان کو مانگنا نہیں پڑتا, ان کو مدد لینی نہیں پڑتی, ان کے لیے مدد تیار رہتی. وہ راست رو کے لیے سپر ہے, ہر کسی کے لیے نہیں, راست رو. آمین. راست بازوں کے لیے مدد تیار رہتی. اس سے پہلے کہ وہ, جیسے فار ایگزامپل صدرک میثاق اور عبدالنجو, ان کو بھی نہیں پتا بیچاروں کے اندر جا کی ہو. بادشاہ کو پتا تھا, بادشاہ کو اتنا پتا تھا کہ میری بھٹی بڑی زبردست ہے, جلا دے گی, لیکن اندر کیا ہونا یہ نہیں اسے پتا. لیکن راست بازوں کو آپ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا, یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ڈالا جائے گا, ڈالا جائے گا, مصیبتیں آئیں گی, لیکن مدد آگے تیار کھڑی ہوگی. جیسی سچویشن ہوگی ویسا مددگار ہوگا. وہاں سچویشن کیونکہ بہت گمبھیر, بڑی ہیوی سچویشن تھی, اس لیے جلال کا بادشاہ اتر آیا اس سال کے اندر, خود اتر آیا. آمین. راست بازوں کے لیے مدد تیار ہے, اور راست رو کے لیے سپر ہر وقت تیار رہتی. راست رو پر اٹیک نہیں ہوتا, پر راست رو ویسے ہی ہمیں پہلے شور پا دینا کسی کو, تو پہلے روڑا پا لینا, میں لٹیا گیا جی, مینو لے جاؤ کسی ہسپتال سے, ہوں میں نہیں بچنا, ہوں تو میں بچ سکتا ہی نہیں, ختم ہو, کہانی ختم ہو گئی. بھائی تم کو پتا تھی کہانی 24 تاریخ کو ختم ہونی نہیں نا, کہانی جس دن ختم ہوتی ہے نا تو اس دن تو پتا بھی نہیں چلتا ہے. لیکن اس کی وجہ پتہ ہے, ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں, ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں. بھروسہ ہے تو بھروسہ کامل نہیں. کامل اس لیے نہیں, ہمیں ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ اس لیے کہ ہم فرمانبردار ہیں. شیطان ہر کسی کو کہتا ہے, تینوں بھی, کسی امیر نو بھی, غریب نو بھی, ٹھیلے والے نو بھی, کچرا چکنے والے نو کہتا ہے کہ بھئی تو سب تو بڑا گناہ گار, تینوں خدا والوں کا کھ نہیں ملتا. اور کلام کہتا ہے کہ اس ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرائے. وہ کلام ہم یاد ہی نہیں کرتے, صرف ہمیں شیطان کی بات یاد رہتی ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ ہیں. یہ ایویں لوگ آ کے دستے روندے ہیں, یہ چرچ آ کے بڑا روندے ہیں, یہ اپنے گناہ مت روندے ہیں, کیونکہ چھڑ دے نہیں, کوئی نہ کوئی کر بہندے ہیں تو بعد چیتا کر روندے رہتے. جی آنا گناہ ہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے نہیں ہوتے کہ لوگ کہیں گے یار ہے تو کوئی ایڈا روحانی بندہ ہے, یہ گناہ آ گیا, کھڑا ہو گیا تو تھلے بیٹھ کے روندے رہتے ہیں کہ خدا بندہ ویکھ اسی تیرے سامنے اقرار کرنے ہیں, تو سانو کسی طریقے نال معاف کر. طریقہ کوئی بھی نہیں. اگر ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں تو مخلصی بھی ہر روز موجود ہے. آمین. اگر 24 گھنٹے گناہ کرنے کا اندیشہ ہے تو مخلصی بھی 24 گھنٹے تیار ہے. یوحنا کہتا ہے آئے بھائیو گناہ نہ کرو, لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو خدا کے پاس ہمارا مددگار مسیح یسوع راست باز موجود ہے. وہ صرف کن کی مدد کرتا ہے, کن کے لیے مدد تیار رہتی ہے؟ راست بازوں کے. راست باز جب گرتا ہے تو وہ گرتا نہیں, گرایا جاتا ہے. تو کچھ نہیں ٹنڈ تو رہنے والے راست باز, وہ ٹنڈ تو رڑتے رہتے ہیں, ایویں ہی رڑ گئے, کسی بھی گل تو بس ناراض ہو گئے. ناراضگی بہت زیادہ ہے.
زبور 85 اس کی 12ویں آیت 85 زبور 85 اس کی 12ویں آیت جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا. خداوند کیا عطا فرمائے گا؟ جو اچھا ہے. اور جو ہم مانگتے ہیں نا وہ اچھا نہیں ہوتا. پتہ ہمارے دکھیوں نے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسی جو مانگنے سے وہ ملتا نہیں، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے خدا ہمیں صرف وہ دیتا ہے جو اچھا ہے، اور جو اچھا نہیں ہے وہ ہمارے مانگنے پر بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ان کو وہ دے دیا جو ان کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ اپنی ذات کا نقصان کر دیں گے. جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی. راست بازوں کے لیے مدد ایڈوانس میں مہیا کی جاتی. صدر دانیل کو جب شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا تو صبح بادشاہ نے اوپر سے آواز دی کہ آئے دانیل، خدا تعالیٰ کے بندے، جس خدا کی تو عبادت کرتا وہ تجھے شیروں کی مانگ سے بچانے میں قادر ہوا. اس نے کہا بادشاہ جیتا رہے. خدا نے اپنا فرشتہ، میرے تو پہلو فرشتہ آ گیا ایک تو پہلو کہ میں بھٹی سے جامعہ ہوں شیروں کی مانگ سے جاواں، میرے تو پہلو فرشتہ آ گیا. اس لیے یسوع سے کہا تھا کہ جب تمہیں عدالت میں لے جائیں تو فکر مند ہو کے یہ نہیں کہنا کہ وہاں کیا ہوگا، کیا کہیں گے، بلکہ اس وقت تمہیں سکھایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ تمہارے باپ کا روح ہوگا جو تمہارے اندر بولے. مددگار پہلے موجود. آمین. تے مدد جنہ علیہ کا لدا یہوہ وہ جنگ کدی نہیں ہار دے. تے جڑے ہارے ہی رہندے ہیں جی، جنہاں نے اپنے زبان دے تے گل ہی ایک رکھی ہے کہ اسی تے ہار ہی جانا، اسی تے غریب ہاں، ساڑھے حالات ہیں جی، اسی غریب ہاں، ساڑھے کو ہے کچھ نہیں، خدا نو دین واسطے ساڑھے کو کچھ نہیں، ساڑھے حالات صحیح نہیں. سر 2 دمڑیاں تھی 2 ہی دے دی. دینے میں حالات نہیں آڑے آتے، جو کچھ ہے دے دو، حالات کو چھوڑو، حالات کو خود دیکھ لے. 2 روٹیاں تھی 1 روٹی دے دی، نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں دینے کی بلیسنگ الگ ہے، وہ صرف دینے پر ہی ملتی ہے، دعاؤں سے نہیں ملتی. دعائیں کرواتے رہتے ہیں. پادری کو دعا کرائی، حالات صحیح نہیں، دعا کر دو. انہیں دعا کی تھی چاہنے کو تیری کوئی حالات صحیح نہیں ہو، پھر دوسرے کو چلے گئے، اتنے حالات نہیں صحیح ہوتی. سے پادری کو دعا کرا کے حالات صحیح کران دے ہو، دعاواں نہ حالات صحیح نہیں ہوندے. دعا دینا ہی حالات صحیح ہونے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. اہم دوجہ میں ویکھتے کہ سڑ دینا ریا کرو، خود دینا شروع کرنا. شاید جنہوں خدا برکت دیتا ہے جنہوں سرفراز دے دو، کھرے کتنا بھی دیتا ہے، تاری سوچ تو زیادہ ہو دے رہے ہیں، اور اسی لیے خدا اسے برکت ہے. آئے بچوں آؤ میری سنو. ہاں جی، داؤد کیا کہتا ہے؟ آئے بچوں آؤ میری سنو. ایسا لگتا ہے کہ داؤد صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، نبی نہیں تھا، بلکہ داؤد بادشاہ ٹیچر بھی تھا. اور ٹیچر کیا تھا کہ اپنی گواہیاں دیتا ہے. کیا سنو؟ زبور 66 اس کی 16ویں آیت. 66 زبور 66 اس کی 16ویں آیت. آئے خدا سے ڈرنے والوں سب آؤ اور سنو. کیونکہ بے ایمان بندہ نہیں سن سکتا، خدا کا کلام وہی سنتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. آئے خدا سے ڈرنے والوں سب آؤ سنو. اور کیا سنو؟ میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے. اپنی گواہی دوں گا اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا. اپنی گواہی دوں گا اور لوگ موٹیویٹ ہوں گے. آپ میں سے کہتے ہوئے جن کے لیے خدا نے کچھ کیا ہے اللہ، تو اس کی گواہی ہر روز دینی چاہیے. گواہی چھپاؤ گے نا تو مطلب آپ جلال چھپا رہے. جو خدا نے اپنی زندگی میں جلال ظاہر کیا نا، گواہی چھپانے کا مطلب جلال چھپانا. جلال چھپاؤ گے تو جلال بڑھے گا کیسے؟ اسے بانٹو 2 لوگوں کو گواہی. آؤ سب آؤ، میں بتاؤں گا کہ
کہ اس نے میرے لیے میری جان کے لیے کیا 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 ہے. آمین. تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں. تو اگر آپ کے لیے خدا نے کچھ کیا ہے تو اس کی گواہی. سامری عورت کے لیے خدا نے کیا کیا؟ آپ کے لیے تو کیا ہے نا کچھ. سامری عورت کے لیے کیا کیا؟ صرف اس کی حرکتیں بتائی تھی نا، اور اس نے جا کے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا. آؤ میری سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کیا. اس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں. وہی کرسٹس ہے جو کام بتا سکتا ہے، وہی کرسٹس ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ پورا گاؤں اس کے پیچھے لگ کے یسوع مسیح کے پاس آ گیا، اور بعد میں کہنے لگے تیرے کہنے پر نہیں ہم آئے، اب ہم تیرے کہنے پہ مسیح کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو کہتا ہے آؤ سب سنو، میں بتاؤں گا کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کام کیے. زبور 66 اس کی 5ویں آیت. آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو. بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے. بنی آدم کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت. لیکن جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، خدا کا جلال ہے. میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دیکھیں کئی کنونشنوں پہ پنجاب میں ایسا ہوا، سندھ میں ایسا ہوا، کئی کنونشنوں پہ کوئی کلام نہیں سنایا، صرف میں نے 15 منٹ گواہی دی اپنی گواہیاں، کیونکہ میرے پاس گواہیاں اتنی بڑی تھی. میں نے 15 منٹ گواہی دی اور اس کے بعد خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ وہ بتانا شروع کر دو تو خدا کا روح جنبش کرنا شروع کر دیتا ہے اور سیم کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آمین. اور ہمارے پاس اگر کچھ بھی سنانے کے لیے نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ ہمارے پاس خدا کا بیٹا نہیں. آؤ میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا. زبور 32 اس کی 8ویں آیت. 32 زبور 32 اس کی 8ویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. صرف تعلیم ہی نہیں دوں گا، تیری راہ کا بھی انتخاب میں کروں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر. کتنے کام کروں گا؟ 4. میں تجھے تعلیم دوں گا. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہن زیادہ سے تعلیم پاتا ہے اور ایک یسوع مسیح سے پا رہا ہے. فرق تو ہوگا نا. کیا کیا ہے؟ پانے تو کیڈا مرضی بڑا استاد ہو جائے. یسوع مسیح نے کہا تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. میں تجھے تعلیم دوں گا. لیکن لوگ یسوع سے تعلیم پاتے ہی. چلے اسکول ڈیلی بچے بھیج دیو نا کالے واسطے دیکھتے موت پہ ہندی، کیونکہ اتنے کتنے کی ہے. اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. اس تعلیم کا فائدہ سارا بچہ میٹرک کرے گا. اتنے پڑھ کے اسی کی کر لیا، سارے بچوں کی کر لینا. اے سوچ سکے جنہ کو پادری سکھاتا انہوں کو سانو خود بھی ہوتا ہے. اسی گھر ہی بچوں سکھا لیں. تانوں پادری تو ود بھی ہوتا ہو، پھر بھی استاد تو اس کی طرف سے پادری کو مقرر کیا گیا نا. تو جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایتھے کبھی تسی اس مطلب کہ بوجھ کے نال بچے بھیجے کہ سارے بچے خدا کو سکھو. سکول بھی بھیج دیو، سینٹر بھی بھیج دیو، ٹیوشن بھی بھیج دیو. جی سکول نہیں بھیج دیو ٹیوشن بھیج دیو لازمی. کیونکہ تمہیں پتہ کہ تھوڑے بچے نے میٹرک کرنی، میٹرک تو بعد ایف اے کرنی، بی اے کرنی. ایتھے آ کے بچہ کی کرے گا. لیکن اتنے سکھیا بچہ ہی سرفراز ہوتا ہے. سر میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. اتھے دے سکھیا نو اپنی راہ کا پتہ نہیں، لیکن اتھے دے سکھیا نو اپنی راہ کا پتہ ہے کہ راہ حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، اور مجھے اسی راہ پہ چلنا ہے جو زندگی کی راہ ہے.
میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میں تیرے کو مشورہ لینا آئی ہوں۔ بڑی دانش سلیمان سمجھے جہاں کو تو مشورہ لینا آ گئی، اندر آپ مت کوئی نہیں، جنہوں آپ مت نہیں اندر کو تو مشورہ لینا آ گئی۔ کیا کیا ہے یار، جب صلاح کار زندہ ہے اور صلاح کار کہہ رہا میں تجھے صلاح دینے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہوں، مجھ سے آ میں تجھے صلاح دیتا ہوں۔ جس نے اس سے صلاح لی، جس نے اس سے صلاح نہیں لی وہ نینوا سے ترسیس میں بڑھ گیا، تو جس نے اس سے صلاح لی اس کو اس نے کہا ہیکل میں سو جا، ریسٹ کر، تیری جنگ میں لڑنا۔ تو جنہیں صلاح لین تو بغیر ہی طور پہ انہوں نے مچھی کے منہ جب آڑ کے دوبارہ ہوتے سوٹیا۔ پتہ مثال کی کتاب میں لکھا صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ پتہ آپ کو یہ جو لوہا نا، لوہا اتنی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر سے زنگ نکلتا ہے جو اسے خراب کر دیتا ہے، ورنہ باہر سے کوئی چیز لوہے کو خراب نہیں کر سکتی۔ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو آپ کو داغی کرتی ہے، مرواتی، ورنہ خدا نے تو آپ کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ صلاح کار آپ کے صلاح کار آپ کو مرواتے ہیں۔ خود بندہ بی اے کیتا ہے تے جدے کو صلاح لین دیا وہ سکولوں کندھا ٹپ کے جا کے صرف انہیں چبڑ کھاتے ہیں اپنی زندگی سے، اور انہیں کوئی سکول سے کلاس سے نہیں پڑھیا، تو وہ دے کو صلاح لینا آ گیا، جہاں مینوں صلاح دے وہ تو کہے گا بھی چپڑ کھا، کیونکہ انہیں زندگی چپڑ ہی کھا دے۔ اور جو خداوند سے صلاح لیتے ہیں، خداوند نے کہتا تو ریلیکس ہو جا، تو تیری جنگ میں لڑوں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، اور چوتھی بات جو کروں گا وہ میری نظر تجھ پر ہوگی، تو جہاں جہاں جائے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا، جب کبھی تجھے میری ضرورت پڑے گی میری مدد ایڈوانس میں وہاں پر موجود ہے۔ آمین۔ یسایہ 54 باب 54 اس کی 13ویں آیت، یہ آیت بھی بہت زبردست اور بابرکت ہے۔ کہو کہ صحیح ہے پادری ہر آیت میں پیش کر دیا ہے، آیت بہت زبردست ہے، یہ سچی بات ہے کہ ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے، کیونکہ جب اس سے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی۔ یسایہ 54 اس کی 13ویں آیت، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے۔ کس سے؟ خداوند سے تعلیم پائیں۔ کتنے خداوند کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ میں سے کتنے جو سینٹ مونیکا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس سے پڑھا یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے تھے؟ اوپر ہاتھ دکھائیں، اوپر 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 اوپر۔ پر خداوند کے اسٹوڈنٹ تھے کوئی بھی نہیں، کیونکہ نہ خداوند کو سیکھتے ہی۔ ایمانداری سے بتایا کہیں تو 3-4 گھنٹے بندہ آ کے بیٹھا تھے کاپی پین لے کہ خداوند کو سیکھی۔ کہہ رہا تیرے سب فرزند مجھ سے تعلیم پائیں گے، اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ ان کی سلامتی کنفرم ہے کیونکہ وہ میرے سکھائے ہوئے ہوں گے، اور سکھانے والے کو اپنے سکھائے ہوئے پہ فخر ہوتا ہے۔ لوگ تعلیم پانے کے لیے یہاں سے سرور والے اسکولوں میں کیوں اپنے بچے پڑھاتے ہیں؟ بڑا اسکول ہے، اتنے ٹیچر بڑے ہوں گے، اتنے تعلیم بہت اچھی، لیکن یاد رکھنا میرے خداوند جیسا استاد آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے۔ اور جنہوں نے خداوند سے تعلیم پائی ہے نا، بڑے بڑے سیمنریوں کے پروفیسر ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، وجہ خداوند سے سیکھا ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، کہتے ہیں پتر میں تینوں بہت اچھی راہ تے لے کے جاواں گا، چرچ نہیں جانا، مینوں ویکھے چلے جاندے ہیں، تم ہی نہیں جانا، اور دائی یقین دینی کدی مینوں ویکھے جائی یقین دیندے ہیں، تم ہی نہیں دینا۔
انہیں آخیا ابا تو چپ کر، میں ہدیہ بھی نہیں دینا، تو صرف دہی 1 کلو کا کھادی ہے نا، میں ہدیے بھی کھانے ہیں۔ تو اگر تو چھوٹا جہا لانتی بنیا نا، میں وڈا بنا، کیونکہ جو بیجو گے وہی اگے۔ اینج ہو سکتا بیج تسی بولو تے بعد چ دعاواں کرانا کو پادری کو، پادری صاحب فصل نہ اگے، اینج ہو سکتا فصل اگے گی، جو بیجیا اگنا ہے، جو بیجیا وہ اگنا۔ بات سجدوں کی نہیں، بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو میں تو 1000 بھی تانوں کہا کہ خدا دے گھر چ آؤ کہ خالی نہ جایا کرو۔ کہہ رہے اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں کیونکہ نیت صاف نہیں ہوتی۔ بات سجدوں کی نہیں ہے، سجدے تو شیطان بھی کرتا ہے، نیت صاف نہیں۔ ہاں جی، پھر کہتا ہے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری اور دلیری۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، امامت کہتے ہیں رہنمائی، تو دنیا کا استاد ہوگا۔ یہ تعلیم جو ہے، یہ جو علامہ اقبال بول رہا ہے نا، یہ دراصل کلیسیا کے لیے ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس بندے نے بڑی انجیل پڑھی اور انجیل سے یہ بڑا گہن طریقے سے واقف۔ اس کے آپ جب شاعری میں جاتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو یسوع بہت زیادہ جانتا ہے۔ تم دنیا کے استاد ہو، اس لیے کیا کرو، صداقت، عدالت اور شجاعت کے سبق پڑھو، اور یہ تعلیم صرف خدا سے ملے گی۔ یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ خدا سے۔ پھر جا کے آپ دنیا کی امامت کرو گے، پھر جا کے آپ دنیا کی رہنمائی کرو گے۔ تیرے فرزند خداوند سے تعلیم یافتہ ہوں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔